علیکم. یہ میرے ساتھ میرے دوست ہیں رحیم افغان. یہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایم فل لٹریچر کر رہے ہیں. ان سے میں کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایز اے افغانی پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج یہ کنفیوژن ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بینگ از افغانی پاکستان میں رہنا اور پاکستانی کے لوگوں کے بارے میں کیا میرا سوچ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم پاکستان میں یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں گھومتے ہیں, یہاں پہ سروائیول کرتے ہیں, بینگ از افغانی, ہم نے کبھی یہ سوچ نہیں کی ہے کہ وی آر براڈ آف اوور اون کنٹری, کہ ہم اپنے ملک سے کبھی باہر ہیں. تو ہمیشہ پاکستان کی جتنی بھی لوگ ہیں, عوام ہے, وہ ہمیشہ ان کے پیار محبت ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو ہمیں کبھی انشاءاللہ کوئی ایسا پرابلم نہ ہوگا انشاءاللہ پاکستانی لوگوں سے. پاکستانی لوگ بڑی اچھے ہیں. تو مطلب آپ سے وہ محبت کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ ان کا اچھا ریلیشن ہے؟ ہاں بالکل. ہم کلاس میں جب میں جب یہاں پہ ابھی ایم فل کروں یونیورسٹی آف لاہور میں, تو اس ایج تک میرا جب ایج ہے تقریباً 25 ہے, تو 16-18 سال ہو گیا. تو میں بھی پاکستان میں تعلیم کر رہا ہوں یونیورسٹی. کبھی مجھے یہ فیلنگ نہیں ہوا کہ آئی ایم این افغانی اینڈ آئی ایم ڈوئنگ مائی ماسٹر اور ایم فل ڈگری اور بیچلر ڈگری ایز اے فارنر. میں بالکل پاکستانی کی طرح ہوں, پاکستانی بھائیوں کی طرح ہوں. اچھا, تو بینگ از افغانی, میں اپنے آپ پہ پراؤڈ کرتا ہوں کہ آئی ایم افغانی اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی افغانی. تو پاکستان میں رہنا اور پاکستانی لوگوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا یہ بڑی پیار اور محبت کی طرح ہے. جی بھائی, ایک اور کوشچن ہے کہ طالبان کی گورنمنٹ کو آپ کس طرح سوچتے ہیں کہ وہ کیسی گورنمنٹ ہے, اچھا ڈلیور کر رہے ہیں, کیا آپ کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ صحیح. اب جو افغانستان میں یہ جو واقعہ ہوا ہے, یا افغان گورنمنٹ جو سرنڈر ہوا طالبان کے, تو میرا پرسنل پرسیپشن پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ اب جو طالبان افغانستان میں اسٹیبل ہو رہا ہے یا اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے, تو یہ ایک اچھی اقدام ہے, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. جتنے بھی افغانی ہیں, ہمارے افغان بھائی ہیں, تو طالبان کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا کہ اٹ از بیٹر ٹو لائٹ اے کینڈل دین کرس دا ڈارکنیس. جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پہ ابھی افغانی ہیں, تو ان کو اپنے ملک کے ساتھ, اپنے وطن کے ساتھ حب الوطنی شو کر کے افغان طالبان کے ساتھ دینا چاہیے. اگر 40 سال کی طرح جو پاسٹ 40 ایئرز ہیں ان کی طرح ہم لڑتے رہے ہیں, تو یہ اس میں ملک کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نقصانات ہوں گے. جس طرح 40 سال میں ہم نے کچھ پایا نہیں ہے, کھویا ہے. تو اٹ از بیٹر ٹو سرو دی طالبان اینڈ اٹ از بیٹر ٹو ورک ود دیم. اچھا, یہ بتائیں کہ ہمارے پیپل ٹو پیپل ریلیشن کیسے ہے اب جو پاکستان؟ جی پاکستان پیپل ٹو پیپل, آپ کا میرا ریلیشن, آپ کا کلاس والا کا. ہاں پہلے میں نے بھی آپ کو یہی بات بتایا کہ ود دا پیپل آف پاکستان, افغانی چونکہ ہمارے یہاں پہ کلچر ٹریڈیشن, ہمارا اسکول آف تھاٹس, ہمارا ریلیجن سب سیم ہے. ایون ہمارا ڈریشز سیم ہے, ڈیزرٹس ہمارا بالکل سیم ہے. ہم نے کبھی یہ فیلنگ نہیں کیا. اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے عوام ہے, پبلک ہیں, وہ کافی اچھے ہیں. اور افغانی لوگوں کے ساتھ ان کی بالکل ہمیں فرق ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہو از افغانی اینڈ ہو از پاکستانی. بینگ از اے مسلم, بینگ از اے ہیومن. ہم یہاں پہ سروائیول بہت سیم کرتے ہیں. اور پاکستانی اور افغانستان کے ریلیشن پیپل ٹو دا پیپل بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہیں, ظاہر سی بات ہے. آپ یہ بتائیں کہ طالبان گورنمنٹ کو اب کیا کرنا چاہیے افغانستان کے لیے؟ دیکھو, خامیاں سب میں ہیں. جو ہمارا پریویس گورنمنٹ تھا اس میں بھی خامیات تھا, چونکہ ہمارا جو پریویس پریزیڈنٹ اشرف غنی تھا وہ صحیح تھا, لیکن ہمارا نظام اسٹرکچر جو نظام تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. پریزیڈنٹ غنی کے ساتھ بہت سارے کرپٹ لوگ ملے ہوئے تھے. ہم یہ کبھی اور احساس اتنا ڈیپ اسٹرکچر پہ نہیں کرتے کہ ہم نے افغانستان کی ڈیموکریسی لاسٹ کی ہے, یا جرمن ڈیموکریسی لاسٹ کیا ہے, یا آسٹریلین ڈیموکریسی لاسٹ کی ہے. ہم نے کرپٹ ڈیموکریسی لاسٹ کی ہے. تو تھوڑا بہت دکھ ہوتا ہے پریزیڈنٹ غنی کے پیچھے. لیکن اب طالبان کو یہ کرنا چاہیے, جتنے بھی افغان کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے طالبان نے بائی فورس سے جو بھی ہے انہوں نے افغانستان کو سرنڈر کیا ہے, افغانستان کو انہوں نے گرفت میں لیا ہے, تو ان کو افغانیوں کا دل جتنا چاہیے. افغان طالبان کو یہ کرنا چاہیے کہ افغانستان کے جو نیشنل فلیگ ہے, نیشنل سانگ ہے, ریدم ہے, ان پہ فوکس کرنا چاہیے. اور خصوصاً عورتوں کو حق دینا چاہیے, اور لڑکیوں کو اسکول جانے سے نہ روکے, نہ یونیورسٹی رکنے سے, نہ جاب رکنے سے. تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی افغانی ہے وہ طالبان کے خلاف جسٹ اس پوائنٹ پہ ہیں کہ وہ اسکول
وہ ایوائڈ کرتے ہیں لڑکوں کو اور لڑکیوں کو اسکول جانے سے. تو اگر وہ یہ اسٹیپ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ 5 سال میں طالبان ول بھی ان کی گورنمنٹ ایشیا میں ایک نام ہوگا ان کا انشاءاللہ. آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو ہے جو فورسز ابھی بھی ریزسٹ کر رہی ہیں افغان فورسز کے خلاف، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو طالبان کے خلاف جو ریزسٹ ہے، میں ہمیشہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بینگ از اے اسٹوڈنٹس آف لٹریچر اینڈ فلاسفی، ہمیشہ ہم لڑائی کے خلاف ہیں. 40 سال ہو گیا اللہ کے بندے، ہم افغانی قربانیاں دے رہے ہیں یار، کسی اور کے لیے لڑائی ہمارا نہیں ہے. یہ لڑائی افغانیوں پہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے. اگر آج جو بھی ریزسٹ کرتے ہیں افغانستان میں، سو آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ آف دیم. آپ کو لگتا ہے کہ وہ افغانستان کے لیے لڑ رہے ہیں وہ لوگ جو ابھی بھی اسپانسرشپ ضرور، اسپانسرشپ کوئی اور دیں گا، لیکن یہ بھی سینٹرل ایشیا میں جو بھی لڑتے ہیں وہ اپنے آپ کے بازو سے نہیں لڑتے ہیں، وہ اسپانسرڈ ہوتے ہیں چاہے جو بھی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ احمد شاہ مسعود کے باپ، احمد شاہ مسعود ایک ہیرو تھا افغانستان کے لیے، کمانڈر تھا. تو اس کا بیٹا اگر آج طالبان کے ساتھ ان کو ریزسٹ کرتا ہے، سو میں اس کو خلاف سمجھتا ہوں. ان کو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنا چاہیے طالبان کے ساتھ. ان کو ان کی اسکول آف تھاٹ ایک ہی ہونا چاہیے، اپنا ملک کے لیے کچھ کرے. اللہ کے بندے افغانیوں کے جتنے بھی اب ہیومینیٹیرین لاسٹ ہوتا ہے، تو اس چیز کو اگر فوکس کرے تو یہ بہت اچھا ہوگا. اور ریزسٹ بالکل خلاف ہے طالبان کے ساتھ. اچھا یہ بتائیں کہ اب جو ہمارے پاکستانیوں کو اور افغانیوں کو آپس میں کس طرح کی ریلیشن ہونی چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے دل میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگس بھی ہیں، کوئی ایک دوسرے کے ہم خلاف بھی ہیں، کچھ باتیں ہیں، کچھ گیلے شکوے ہیں، ان کو اب دور کرنا چاہیے یا مزید وہ جو ہے فاصلے زیادہ بڑھنے چاہیے؟ یا کچھ لوگ جو ہے کچھ پاکستانی ہیں وہ افغانستان کے خلاف ہیں کسی بات کی وجہ سے، کسی ریزن کی وجہ سے، کچھ افغانستان سے بھی لوگ اس طرح ہوں گے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں ایک بات ہے ریئلزم، تو میں آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ آف ریئلزم، کیونکہ ریئلزم از اے میکسچر آف فینسی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. یہ 20 سال میں یا 35 سال میں جو سائیکی بنایا ہوا ہے پاکستانی اور افغانیوں کے بیچ میں، کوئی کہتے ہیں کہ آپ انڈین اسپانسرشپ پہ، کوئی کہتے ہیں کہ طالبان کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے، تو ہمیں پاسٹ کو اگنور کرنا چاہیے. جو بھی گزرا، جو بھی ہوا، اس کو اگنور کرنا چاہیے. اب ہم پریزنٹ اور فیوچر اپنے آپ کو فیوچرسٹکس بنائیں کہ ہم نے فیوچر میں کون سی اقدامات کرنا ہے، پاکستان کے لیے کون سا اچھا ہوگا. ظاہر بات ہے پاکستان اینڈ افغانستان دے آر نیبرنگ کنٹری ود ایچ ادر. اگر پاکستان میں کوئی ڈسٹربینس ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے نقصانات افغانستان میں بھی ہو جاتا ہے. اگر افغانستان میں کوئی ڈسٹربینس بن جاتا ہے تو اس کے نقصانات پاکستان بھی ہوتا ہے. تو اب افغانی اور پاکستانی کو پاسٹ کو بالکل ڈسکس نہیں کرنا. پاسٹ کی جو بھی ہوا ہے، اگر پاکستان نے غلطی کی ہے، افغانی نے کچھ غلطی کیا تو اس کو اگنور کرنا چاہیے. اب افغانی اور پاکستان کو ایک ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہیے. ان لوگوں کو مطلب پروگریس کی طرف جانا چاہیے. ایک دوسرے کے بھائی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے. ان کو ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے. ان لوگوں کو بزنس پہ کام کرنا چاہیے. جیو پالیٹکس، جیو اکنامکس پہ بات کرنا چاہیے. کیونکہ اب دنیا کی کمپٹیشن، اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ سینٹرل ایشیا اور ویسٹرن ورلڈ میں افغانستان اور پاکستان کو یہ بفر زون اسٹیٹ سمجھتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک شرمندگی کی بات ہے. تو اب دنیا کو ہم یہ دکھانا چاہیے کہ افغانستان اینڈ پاکستان دیر ناٹ بفر زون اسٹیٹس. یہ وہ جگہیں جہاں پہ کوالٹی یہاں سے نکلتے ہیں، یہاں پہ لوگ ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن ان کو لوگوں ورلڈ اسٹیبلشمنٹ میں موقع نہیں دیا. تو اب ہمیں سب کچھ اگنور کرنا چاہیے اور فوکس ہمیں پروگریس کی طرف ہونا چاہیے. انشاءاللہ. تھینک یو OAC کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتی ہے افغانستان کے لیے، اور پاکستان گورنمنٹ جو کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے؟ جی بالکل. کل جو OAC کا مطلب یہاں پہ میٹنگ ہوا اسلام آباد میں، تو پاکستان کی جتنی بھی اسٹرگل ہیں وہ کامنڈیبل ہے. طالبان کے لیے جو کر رہا ہے وہ کامنڈیبل ہے، جو اسٹرگل کر رہا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے. لیکن کل میں نے جو لوگوں کی یا ایمبیسڈرس تھے یا جتنے بھی انٹیریئر اور فارنر منسٹرس تھے، ان کی جو میں نے ایلوژنس دیکھا، تو I do not guess that they will do something positive for Afghanistan and for the people of Afghanistan. جو کہ وہاں پہ ہیومن کرائسس ہو رہے ہیں یا افغانستان میں. سو اونلی کنٹری واز پاکستان دیٹ فل آف کانفیڈنس تھا، اور لوگوں کی کانسنٹریشن افغان گورنمنٹ، خصوصاً افغان گورنمنٹ کی طرف نہیں، افغان طالبان کی طرف نہیں، بلکہ انسانیت کی طرف لے کے آ رہے تھے.
اور جو افغانستان میں اب یہ انسانی بحران جو چل رہا ہے، یہ فائنینشیل کرائسس جو چل رہے ہیں یہاں پہ، تو پاکستان کا مین ایک وہ کردار یہی تھا کہ لوگوں کے ساتھ افغانیوں کا انٹریکشن کرے اور ان کی ریکگنیشن کے لیے کچھ کرے، تاکہ افغانستان کے ورلڈ کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ آ کے افغانستان میں انویسٹمنٹ کریں، اپنے ایمبیسیز کھولیں اور ان کے ایکسیپٹ کریں، تاکہ یہ ہیومن کرائسس سے افغان طالبان یا افغانی لوگ ہٹ جائیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اسٹل جو ہے آگے فیوچر کا کیا سین ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان گورنمنٹ آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے، کیا کرنا چاہیے ان کو؟ لیکن یہ اٹ از اپ ٹو دیم، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ 100% کہ یہ دے ول ڈو سم تھنگ، کیونکہ اگر پاکستان ایکسیپٹ کرتا ہے طالبان کو اس ٹف ٹائم میں، سو پاکستان کو بھی اس کی ریونج دینا پڑتا ہے، جس طرح کہ پریویس گورنمنٹ طالبان جب سٹیبل تھا افغانستان میں 80 اور 90 پتہ نہیں اس ایرا میں جو طالبان نے قربانیاں دی ہے، ایکسیپٹ کیا، تو پھر پاکستان کو اس کا ریونج اب تک اس پہ ریونج نہیں پڑا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان نے ایکسیپٹ کیا طالبان کو، ریکگنائز کیا ہے، تو ضرور ورلڈ اسٹیبلشمنٹ پاکستان پہ سینکشنز ضرور لگاتے ہیں۔ تو پاکستان کو اگر طالبان کو ایکسیپٹ کرتا ہے وہ تھوڑا دھیان سے، خیال سے، اور جو آج کل کر رہا ہے، تو مجھے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ طالبان کو پاکستان ریکگنائز کرے گا۔ وہ کریں گے، لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا کچھ نقصان کرے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنا نقصان نہ کرے افغانستان کے لیے؟ نہیں، یہ بھی نقصان تو ہے نا، اگر دنیا طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہاں پہ سیول وار ونس اگین وہ ہوتا ہے، لوگوں کو لڑائی خانہ جنگی شروع ہوتا ہے، یا پراکسی وار ونس اگین شروع ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ نقصان پاکستان کو بھی ہوتا ہے نا۔ تو پاکستان یہ سوچتا ہے اگر خدا نہ خواستہ افغانستان ونس اگین سیول وار کی طرف جاتا ہے یا کوئی اور قسم کی لڑائی کے شکار ہوتا ہے، تو اس کی ایفیکٹس پاکستان پہ بنتا ہے، تو اس سے بیٹر ہے کہ ہم ان کو ریکگنائز کرے، تاکہ گلف کنٹریز بھی اس کو ریکگنائز کرے، اور پاکستان انشاءاللہ اس طرح اس دور پولیٹیکلی طور پر یہ جو سیٹلمنٹ چل رہا ہے اور دنیا کو یہ شو کر رہا ہے کہ طالبان کو ماننا چاہیے۔ اب طالبان انشاءاللہ ٹوٹلی چینج ہے، طالبان بھی وہ پریویس طالبان نہیں ہے، وہ بھی ایک اپنے آپ کو ماڈرنٹی سمجھتے ہیں، پوسٹ ماڈرنزم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو ایکسیپٹنس ملے گا ضرور انشاءاللہ۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے افغانستان کو اپنے فائدے کے لیے یوز کرنا چاہتا ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں ہے یہ بات، آئی ڈونٹ گیس دیٹ پاکستان ان کو یوز کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کسی کو یوز نہیں کر سکتا ہے، ضرور نیشنل انٹرسٹ ہوگا پاکستان کا بھی، یہ نہیں کہ پاکستان کا بھی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے، پاکستان کے بھی نیشنل انٹرسٹ ہے، لیکن سب سے زیادہ اب جو افغانستان کے لیے پاکستان کر رہا ہے، یہ بھی افغانستان کی بھی نیشنل انٹرسٹ ہے نا۔ اب طالبان اگر اب اس ٹائم میں اگر پاکستان ایکسیپٹ کرتے ہیں افغان طالبان کو، تو یہ بھی نیشنل انٹرسٹ ہے پاکستان کا، اور طالبان کا بھی نیشنل انٹرسٹ ہے۔ تو اب دنیا کیوں نہیں سمجھتے، دنیا یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان اور پاکستان دونوں ایک ٹیبل پہ ہوں۔ اچھا یہ اب مجھے اس کو کیا لیں کہ اس کی وجہ بتائیں گے کیوں دنیا نہیں چاہتی کہ افغانستان اور پاکستان ایک ٹیبل پہ؟ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان اگر دونوں ایک ٹیبل پہ ہو، یا آپ ایک دوسرے کے شولڈر ٹو شولڈر کام کرے، تو اللہ کے بندے پاکستان اور افغانستان جو ایک ایسا ریجن ہے جو ان کے پاس کوئلہ، گیس، اینی کائنڈ آف منرلز ان میں ہے، تو دنیا اگر ان کو چھوڑ دے تو پھر یہ انشاءاللہ میں کچھ نزدیک ایئرز میں پاکستان اور افغانستان کو ایک بہت بڑی جگہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے لوگ اگر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اسٹرگل کام کرتے ہیں، پیس پروسیس کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، تو پاکستان اور افغانستان انشاءاللہ لوگوں کو لون دے گا، ورلڈ کو لون دے گا، اور کوئی لون لینے کا ضرورت نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان کی جو عام عوام ہے اور افغانستان کی جو عام عوام ہے، وہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو کیا خیال ہے؟ یار ہمیشہ میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی اون پرسیپشنس، میں اپنے آپ کی پرسیپشن سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں جب بھی رہے تو ہمیں کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ ہم افغانستان کے باہر ہیں، تو پاکستان از اے سیکنڈ ہوم فار افغانی،
تھینک یو. تو ضرور ہم پازیٹیو سوچتے ہیں. اب پاسٹ میں جو ہوا ہے اب اس کو اگنور کرنا لگیں. تو اگر پاکستان نے پاس میں جو کیا ہم اس کو ہم اگنور کرتے ہیں. اگر افغانی نے ہم نے کچھ کیا ہے پاکستان کو اگنور کرنا چاہیے. اب دنیا ایک بڑی ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہا ہے, خصوصاً افغانستان اور پاکستان. لوگوں پہ جو نفرتیں تھے پہلے اب اس کو دور کرنا چاہیے. اور خصوصاً پاکستان میں جب ہم رہے تو ابھی کبھی گیس نہیں کیا کہ یہ پاکستانی ضرور اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا گلہ تھا